السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے سورۃ النور میں، یعنی کہ 18ویں سپارے میں۔ 18ویں سپارے میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں گھر میں کس طرح رہنا چاہیے۔ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ داخل ہوا کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کہیں کھیل رہے ہیں گلی میں اور کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو ایک دم سے اندر نہیں چلے جاتے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کسی کا کمرہ بند ہے، آپ کی دادا دادی کا یا چچا چچی کا یا پھپھو کا یا خالہ کا یا نانا نانی کا یا آپ کے امی ابو کا، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہونا ہے جب تک آپ کو اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کہیں داخل ہونے لگے کسی کے کمرے میں یا کسی کے گھر، تو سب سے پہلے کہیں السلام علیکم، پھر پوچھئے کہ کیا میں اندر آ جاؤں۔ جب اجازت مل جائے، کوئی اندر سے کہے کہ ہاں اندر آ جائیے، تو پھر داخل ہوں۔ ایسے نہیں کہ السلام علیکم کہا اور ایک قدم اندر رکھا، کہا میں آ جاؤں تو دوسرا قدم اندر رکھا اور ہم گھر کے اندر۔ ایسے نہیں، جب تک اجازت نہ ملے تو اندر داخل نہ ہوں، اور پھر اگر اجازت نہ ملے اور وہ کہیں کہ نہیں آپ ابھی ہمارے گھر نہیں آ سکتے، تو آپ واپس چلے جائیے بغیر ناراض ہوئے اور بغیر برا منائے، کیونکہ جب آپ نے اجازت لی ہے تو اگلے آپ کو ہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے۔ اور ایک اور بات بھی، جب ہم کسی کے گھر جائیں مہمان بن کے یا ہم کسی کے کمرے میں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے۔ غور غور سے آنکھیں گھما گھما کے ہر چیز کو غور سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جہاں جائیں وہیں بیٹھے رہیں، ایسا نہیں کہ الماریاں کھولیں یا دراز، یا جو انہوں نے چیزیں رکھی ہیں انہیں ہم چھیڑیں، یا بغیر پوچھے ان کے کسی کمرے میں چلے جائیں۔ ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کی ٹو لینا، یعنی کہ کسی کے بارے میں کوشش کرنا کہ الماری میں جا کے دیکھے کیا پڑا ہوا ہے اور یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، یا انہوں نے اپنے کون کون سے کھلونے رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کتابیں کیسی ہیں، یا یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی کھانے پینے کی چیز یا چاکلیٹ تو کہیں نہیں چھپا کے رکھی۔ ایسا کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اور جو ایسے کرتا ہے نا اسے کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو، کیونکہ ہمیں اگر ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے، اور اگر کوئی کسی سے ناراض ہوگا تو جو ناراض ہے وہ بھی نہیں خوش ہو سکتا، اور جس سے ناراض ہے وہ بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب لوگ
ہنسی خوشی پیار محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بچے اور بچیاں بڑے ہو جائیں، یعنی کہ 10-11 سال کے ہو جائیں، تو وہ کبھی بھی کسی کے کمرے میں چاہے اپنے گھر میں ہی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ اور 3 ایسے وقت ہیں جس میں سب کو اجازت لینی ضروری ہے، اور وہ ہے فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ رات ہی ہوتی ہے۔ فجر صبح ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد جب دوپہر کو آرام کر رہے ہوں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ رات کی نیند کے دوران جب کسی کو کسی کے کمرے میں جانا پڑے تو وہ کھٹکھٹائے، اجازت لے اور پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ 3 ایسے وقت ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پردے کے وقت ہیں، اور اگر کوئی ایسے ہی چلے جائے بغیر اجازت کے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتے اور فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد ہے نا وہ والے فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور گھنٹی بجائے یا دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر سے آواز آئے کون، تو وہ اپنا نام بتائے، میں نہیں کہے۔ ایک دفعہ پیارے نبی کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، نبی کے پاس آئے، اور انہوں نے جب کہا کہ کیا میں اندر آ جاؤں، تو پیارے نبی نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں۔ پیارے نبی نے کہا میں کون؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نام دیا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میں نہیں کرتے، ایسے نہیں کہتے کہ ہم ہیں دروازہ کھولیے، اپنا نام بتانا چاہیے۔ یہ سنت کے آداب ہیں۔ اچھے ساتھیوں، سورۃ نور میں نور کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ روشنی۔ اور بھلا اس کا نام نور کیوں ہے؟ سنتے ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی مزے کی بات بتائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ خود کیسے ہیں۔ ہم تو نہیں جانتے، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سوچ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اور ایک آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت النور، اور اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کیسے ہیں۔ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، یعنی کہ روشنی ہی روشنی۔ وہ روشنی کیسی ہے بھلا؟ وہ روشنی ایسی ہے جیسی ایک چراغ جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہو۔ طاق یعنی ایک شیلف ہوتی ہے جو ایک دیوار میں بنی ہوتی ہے۔ اس طرح کے طاق میں ایک چراغ رکھا ہے۔ چراغ ایسی لیمپ کو کہتے ہیں، ایسی لالٹین کو کہتے ہیں جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، بلب نہیں جل رہا ہوتا، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، یعنی کہ طاق کے اندر چراغ ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کی بوتل میں رکھا ہے۔ وہ شیشہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ آپ دیکھیے چراغ بھی جل رہا ہے، پھر جو شیشے کی بوتل ہے وہ بھی چمک رہی ہے، تو کتنی زیادہ چمک ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شیشے کی بوتل جو چمک رہی ہے اور جو چراغ جل رہا ہے وہ ایسے
تیل سے جل رہا ہے جو خود بخود جلتا جاتا ہے، یعنی کہ اسے کسی ماچس کی یا لائٹر کی یا کسی موم بتی کی ضرورت نہیں کہ وہ جلے، اسے آگ نہیں دینی پڑے گی، اس میں کوئی سیل نہیں ڈلتا، اس میں کوئی پیٹرول نہیں ڈلتا، اس میں ایک ایسا تیل ہے جو خود بخود جلتا رہتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، کبھی بھی نہیں بجھتا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ ایک بہت ہی مبارک پاک درخت کا ہے، زیتون کے درخت کا، اور وہ زیتون کا درخت اور اس کا تیل ایسا ہے جو نہ شرق میں پایا جاتا ہے اور نہ غرب میں پایا جاتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ شرق میں ہو تو اسے دن کے آخری حصے میں سورج کی روشنی نہ پہنچے، اور اگر وہ غرب میں ہو یعنی کہ ویسٹ میں ہو تو اس کو دن کے شروع کے حصے میں روشنی نہ پہنچے، مگر وہ زمین کے درمیان میں ایسا درخت ہے جس کے تیل سے وہ چراغ جل رہا ہے، جس کے اوپر ہر وقت روشنی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ نور علی نور کی طرح ہے، یعنی کہ نور پر نور، روشنی پر روشنی، اتنی زیادہ جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ بڑھتی جائے۔ کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار اتنا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا اچھا بنایا ہے، اتنی پیاری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نور صرف اسی کو ملتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کے پیار کا نور، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نور ہی نور بھر دے۔ کس کا بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار اور نور کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آگے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، کچھ باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔